نہیں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا معاذ اللہ. کیا ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. تو بھگوڑا ہوتا وہاں بھی. ہم بغیر تلوار کے، بغیر گھوڑوں کے، بغیر گنڈوں کے آئے تھے. جو اہل بیت کا سچی مچی کا ہوگا، بکواس نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا کہ میں اہل بیت اہل بیت. کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں، اہل بیت کا چورن بیچتے ہیں. جو حقیقی اہل بیت سے محبت کرے گا وہ حضرت حسن کے طریقے پہ چلے گا. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے، اتنی بدتمیزی کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت معاویہ کے خلاف، کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہو اتنی بدتمیزی نہیں کر سکتا. وہ اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھا. کی قسم، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوتا تو میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا. صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا. یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے. آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم. تو اس کے مریدوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس سے پوچھو کہ تو نے جو یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ میں اس جنگ صفی میں ہوتا، اس دور میں ہوتا تو میں کس کے ساتھ ہوتا؟ حضرت علی کے ساتھ تلوار اٹھاتا. کس پر؟ معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما کے خلاف. اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ. ارے بزدل، تو پہلے اپنے اکیڈمی سے نکل کے مفتی صاحب سے تو بات کرتا جو تیرے شہر میں آئے تھے. ادھر بھبکیاں دینا ہی تجھے سوٹ کرتا ہے. تیری اتنی اوقات نہیں ہے تو اپنے اکیڈمی سے، اپنی بل سے باہر نکل کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عالم سے مناظرہ کر سکے. بھاگا کیوں تھا پھر؟ تو اتنا بہادر ہے، اتنا بہادر ہے. مفتی صاحب گھوڑوں اور تلواروں کے بغیر آئے تھے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ پورے میں آخری کیل ٹھوک کے آ گیا ہوں کہ اب اس میں غیرت ہوگی تو یہ دوبارہ نہیں اٹھے گا. لیکن جب غیرت ہی ختم ہو جائے وہ دوبارہ اگلے دن سے پھر کلپ بنانا شروع کر دی. بکواس کر رہا تھا نا کئی سالوں سے کہ سامنے آ جاؤ، بیٹھو میرے ساتھ، یہ کبھی بھی نہیں آ سکتے. میں گیا، آپ کو پتا ہے میں نے 48 آورس کا ٹائم دیا تھا، 48 گھنٹے کا اس کے شہر میں جا کے. سیکیورٹی رسک میرے لیے تھا، اس کے لیے نہیں تھا. جان پہ کھیل کے گئے ہم جہلم. چوک پہ کھڑے ہو کر ہم نے کلپ ریکارڈ کروایا، اور کلپ ریکارڈ کروا کے ہم نے یہ کہا آپ کے پاس 48 گھنٹے کا ٹائم بیٹھنے کے لیے نہیں دے رہے، پازیٹیو رسپانس کے لیے دے رہے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ٹائم بھی آپ کی مرضی کا، جگہ بھی آپ کی مرضی کی ہوگی. آپ پازیٹیو رسپانس تو کریں نا. آپ یہ 48 گھنٹے میں صرف یہ بتا دیں کہ میں تیار ہوں، آئیں میٹنگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ہم ٹائم اور لوکیشن اور جو بھی بات چیت کی شرائط ہوگی وہ طے کرتے ہیں. آپ تو ایسا بھاگے ہو، اور اب بکواس کیا کر رہے ہیں کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا معاذ اللہ. تو بھگوڑا ہوتا وہاں بھی. ہم بغیر تلوار کے، بغیر گھوڑوں کے، بغیر گنڈوں کے آئے تھے، اور وہاں تیرے شہر میں آئے ہیں، تیرے شہر میں آ کے تجھے چیلنج کیا ہے. ایسا بھاگا ہے آج تک مارکیٹ سے شارٹ ہے، برف خانے میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھا، نکلتا ہی نہیں کمرے سے. تو حضرت علی کی فوج میں ہو کے حضرت معاویہ کے خلاف لڑتا، تو وہاں بھی بھاگ جاتا. بھگوڑا ہے تو. شرم نہیں آتی بکواس کرتے ہوئے؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے خلاف تو بکواس کر رہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں حضرت علی کے خلاف جنہوں نے خروج کیا ان کے بارے میں کیوں کچھ نہیں بولتے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا کے رکھا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. ہم اپنی زبانوں کو اب نجس نہیں کر سکتے. اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا، تو ہم کیوں اس آزمائش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، اس کلپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخص جو پیشے سے انجینئر ہے، یہ شخص اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہتا ہے، جبکہ یہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، یہ کہیں سے بھی یہ سرٹیفائیڈ نہیں ہے. لیکن چونکہ یوٹیوب پر بہت مشہور ہو چکا ہے اور ساری دنیا میں اس کے بیانات لوگ سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے ملک میں بھی بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اسے اہل سنت کا کوئی اسلامی اسکالر سمجھ کے اس کے بیانات سن رہے ہیں، جبکہ یہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے. میرا اس کلپ کو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا فتنہ اس کے اپنے علاقے تک محدود نہیں ہے، یہ یوٹیوب پر ہے تو ساری دنیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی، ہمارے شہروں میں، ہر جگہ لوگ اسے ایک سرٹیفائیڈ اسکالر سمجھ کر فالو کر رہے ہیں، جبکہ یہ سرٹیفائیڈ نہیں ہے، یہ کہیں سے پڑھا ہوا نہیں ہے. اس کی مثال دوستو ایسی ہے جیسے کوئی شخص میڈیکل کی کچھ کتابیں پڑھ لے اور لوگوں کا علاج کرنے کے لیے بیٹھ جائے اور علاج کے نام پر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے. تو یہ شخص بھی چونکہ یوٹیوب کے ذریعے ساری دنیا میں سنا جا رہا ہے، تو یہ شخص لوگوں کے ایمان سے کھیل رہا ہے. جتنے مسلمان ہیں سب اسے اہل سنت کا آدمی سمجھ کر اس کے بیانات کو سن رہے ہیں، لیکن حقیقتاً اس کے جو عقائد ہیں وہ اسلام کے موافق نہیں ہیں.
چونکہ یہ کچھ باتیں قرآن و حدیث سے بتاتا ہے اور باقی ساری باتیں باقی سارے کانسیپٹ اپنے ذہن کے اپنے ذہن کی پیداوار ہیں، وہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث سے بتا رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ اسے اہل سنت والجماعت کا آدمی ہرگز نہ سمجھے۔ یہ قادیانیوں کو سپورٹ کرنے والا پکا رافضی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ یہ سنی ہے۔